کربلا اس سرزمین کا نام ہے، یہ علامہ نقم کا جملہ ہے، فرماتے ہیں کربلا اس ریگزار کا نام ہے جہاں مر جانا آسان تھا، زندہ رہنا بڑا مشکل تھا۔ جو جس لمحے شہید ہوا زحمتیں تمام ہو گئی، جس نے جتنا رہنا تھا اس نے بھوک بھی دیکھنی تھی، پیاس بھی دیکھنی تھی، اپنوں کی مجبوریاں بھی دیکھنی تھی، مظلوم کربلا کی غربت کو بھی دیکھنا تھا۔ یہ تو کربلا تک تھا، سوچیں جس نے کربلا کے بھی بعد جینا تھا، اس کا مطلب ہے اس نے خیام کو جلتے ہوئے دیکھنا تھا، اس نے لاشوں پہ گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھنے تھے، اس نے نیزوں پہ سروں کو دیکھنا تھا، اس نے نیزوں سے اصغر کا جسم برآمد ہوتے بھی دیکھنا تھا، اس نے ماؤں پھوپھیوں کے سروں سے چادریں اترتی بھی دیکھنی تھی، اس نے بہن کے دامن کو جلتے ہوئے بھی دیکھنا تھا، اس نے آل محمد کے بچوں کو بکھرتے ہوئے بھی دیکھنا تھا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے مشیت نے کتنے بڑے امتحان لکھے سید سجاد کے۔ مشکل ترین حالات میں جس ہستی کو امامت ملی ہے وہ سید سجاد ہے۔ اس سے بڑی اور کیا غربت ہوگی؟ ہر امام کو مشکل میں امامت ملی ہے۔ امام حسن کو اس وقت امامت ڈیلیور ہوئی جب مولا علی بستر شہادت پہ پڑے ہوئے تھے، باپ کا سر شگافتہ ہوا تھا۔ مولا حسین کو اس وقت ملی جب بہنیں حسن کے جگر کے ٹکڑے سمیٹ رہی تھیں، مگر کسی کو اتنی مشکل میں نہ ملی جتنی مشکل میں سید سجاد کو ملی ہے۔ کیوں؟ حضور اس حالت میں ملی ہے کہ ایک نیزے پہ باپ کا سر ہے، دوسرے نیزے پہ پھوپھی کی چادر، اور بطور امام کسی نے پہلا سوال آ کر نماز بارے نہیں کیا، کوئی پہلا سوالی روزے کا نہیں آیا، کوئی پہلا سوالی حج کا مسئلہ پوچھنے نہیں آیا۔ یہ وہ غریب امام ہے جس کا جیسے ہی عالم غشی سے باہر آیا دیکھا سر پہ چادر نہیں ہے، سامنے پھوپھی کھڑی ہوئی ہے اور رو کر کانپتے ہوئے ہونٹوں سے پوچھ رہی ہے، سجاد ہمارے سروں پہ چادریں نہ رہی، سجاد خیمے جلائے جا رہے ہیں، بتاؤ کیا جل کے مر جائیں یا اسی عالم میں باہر جائیں؟ ہائے غربت سید سجاد کی، آؤ اسے پرسہ پیش کریں جو روتے ہی دنیا چھوڑ گئے۔ آئیے آج اس سید سجاد کے لیے روتے ہیں جو 33 سال کربلا کے بعد مسلسل روئے۔ آئیے آج اس مظلوم پر روتے ہیں جس نے آنسو نہیں لہو بہایا ہے۔ اللہ آپ کی صداؤں پہ رحم فرمائے، آج نہیں رونا تو پھر کب رونا ہے؟ کربلا میں 2 سجدے ہوئے ہیں جو تاریخ انسانی ہمیشہ محفوظ رکھے گی۔ ایک وہ سجدہ جو مظلوم کربلا نے کیا، جس میں سر سجدے میں رکھا اور رزن بے قضائے ہی و تسلیم لعمر، یہ کہہ کے سر سجدے میں رکھا، پھر اٹھایا مظلوم نے نہیں، پھر ایک لین نہیں پکڑ کر جدا کیا جسم سے۔ اور دوسرا سجدہ وہ تھا کہ جب میرے مولا بیمار کربلا کے نیچے سے شدت سے بستر کو کھینچا، میرا مولا منہ کے بل زمین پہ آ کے گرا، جیسی پیشانی زمین کے ساتھ لگی فوراً کہا یا اللہ آل محمد کی اس قربانی کو قبول۔ یہ دوسرا سجدہ تھا کربلا کی زمین پر۔ بس حضور بس ہو گئی شام غریبہ، اگلا دن آیا، ظالموں نے لا کے توک مولا مظلوم کی گردن میں ڈالی، توک میں ہاتھ پھنسا دیے گئے، کڑیاں زمین پر، کڑیاں جسم پہ ڈال دی گئی، اور جانتے ہیں نا کیسی کڑیاں ڈالی؟ وہ کڑیاں ڈالی جس کے نشان آخر تک رہے۔ اور میرا مولا امام زمانہ نوحہ پڑھتے ہیں، امام نوحہ پڑھتے ہوئے رو کر فرماتے میرا سلام اس مظلوم پر جس کے جسم کو بیڑیاں ہی کھا گئے۔ آج شرما کر نہیں رونا، آج سید سجاد کو رونا ہے۔ آج روئیے ایسے جیسے رونے کا حق بنتا ہے سید سجاد کو۔
ہمیں تو پھر رونے کے لیے جواز کی ضرورت ہے. یہ میرا مولا پانی دیکھ کے رو پڑتا تھا, مسکراہٹ دیکھ کے رو پڑتا تھا بیمار کربلا. اب جب انہوں نے باندھ توک ڈالا نا گردن میں, اس کے بعد ایک رسی لے کر آئے. اس رسی کو کیا کیا؟ ایک سجدہ نہیں کیا سید الساجدین نے. یہ کیسے سید الساجدین بنے؟ حضور رسی کا ایک سرا توک سے باندھا گیا, ایک لے جا کر رہوار سے باندھا گیا. اب جب اس کے بعد قافلہ بھگایا ہے نا, تو کربلا سے لے کر کوفہ تک ہر نشیب و فراز پہ میرا مولا زمین پہ گرتا رہا ہے, اور ہر جگہ سجدے ہوتے چلے گئے. ہر جگہ سجدے کیے گئے ہیں. اور اگر کہیں اٹھنے کی ہمت نہ آئی تو پھر تازیانے برسائے. اگر کہیں جسم نے ساتھ چھوڑ دیا تو تازیانے برسائے گئے. کبھی غصہ آیا کسی بی بی پر, تازیانے سید سجاد کو مارے گئے. کبھی سکینہ پر غصہ آیا, تازیانے سید السجاد کو مارے گئے. کسی بات کا کسی لعین کو کوئی غصہ آیا, تازیانے مارے سید السجاد. یہی وجہ ہے اتنا زخمی تھا میرا مولا, اتنے جسم پہ تشدد ہوا تھا. جب میرا مولا پہنچا نا واپس مدینے, جب مدینے پہنچے نا اور داخل مسجد النبی ہوئے, تو جناب زینب اور سید السجاد نے ایک عجب کام کیا. انہوں نے سب کو باہر نکال دیا, سب کو مسجد خالی کروا دی, مسجد کے دروازے بند کروا دیے. اب جناب زینب اور سید سجاد یہ آئے قبر رسول پر. جتنے چراغ قبر رسول پہ جل رہے تھے, جناب زینب نے کہا سجاد ان سب کو بجھا دو. جب سارے چراغ بجھا دیے نا, بی بی نے ایک عجب کام کیا. وہ جس کی چادر نو کے نیزہ سے اتاری گئی تھی, اس بی بی نے اپنی مرضی سے سر سے چادر کو اتارا, اپنے بالوں کو قبر رسول پہ بکھیرنا شروع اور کہا نانا نانا دیکھیے یہ جو میرے سر میں زخموں کے نشان ہیں, یہ ان نیزوں کے نشان ہیں جن سے آپ کی بیٹی کی چادر کو اتارا گیا. نانا یہ وہ زخم ہے ان نیزوں کے جن سے آپ کی بیٹی کو جلایا جاتا. دوسرا کام سید سجاد نے کیا, ایک عجیب دردناک کام کیا. میرے مولا نے اپنے کرتے کو اپنی پشت سے اٹھایا, اپنی کمر کو قبر رسول سے لگایا اور کہا نانا دیکھیے گا اتنے تازیانے مارے ہیں ظالموں نے جتنا آپ کے بیٹے کی ہڈیاں برداشت نہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. حضور اس کے بعد ایک ایک منظر کو یاد کر کے میرا مولا روتا رہا, ایک ایک منظر پہ میرا مولا ماتم کرتا رہا ہے. شام الشام الشام کہہ کے میرا مولا ہمیشہ گریہ کرتے رہے. جب کسی نے پوچھنا میرے مولا نے بتانا شام میں ہمارے ساتھ بیتی کیا ہے, آل محمد کی بیٹیوں کے ساتھ ہوا کیا ہے. جب زہر ملانا ہے شام کا, اور میرے مولا کی وہ حالت آئی کہ جب میرے مولا کو یقین ہو گیا اب میں نہیں بچتا, میرے مولا نے ایک مرتبہ مولا باقر کو بلایا, کہا بیٹا باقر یہ جو زمین پر فرش پڑا ہوا ہے, یہ جو کارپٹ ہے اسے اٹھا دو اور مجھے مٹی پہ لٹا. کہا بابا آپ کا جسم زہر زدہ ہے, آپ کا جسم تکلیف نہیں سہ سکتا, آپ بستر پہ رہیے. کہا بیٹا میں مٹی پہ جان دینا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے ابھی بابا کی لاش دکھائی, مجھے ابھی اپنے بابا کی لاش مٹی پہ دکھائی دے رہی, مجھے مٹی پہ لٹا دو. امام باقر نے بستر سے اٹھایا, امام کو مٹی پر لٹا دیا. کہا بیٹا باقر ادھر بیٹھ جا. بیٹا باقر کربلا یاد ہے؟ کہا جی بابا یاد ہے. کہا بیٹا کربلا کے مسائل پڑھو. مولا باقر مسائل پڑھ رہے ہیں, مولا سجاد ماتم کر رہے ہیں. مولا باقر نے مسائل پڑھنا شروع کیا, اکبر کے سینے میں بچی لگی. مولا سجاد ماتم کر رہے ہیں, قاسم کی لاش پامال ہوئی, مولا ماتم کر رہے ہیں. اصغر کو تیر لگا, ماتم کر رہے ہیں. مظلوم کربلا پہ ضربیں چلی, ماتم کر. جیسے ہی کہا پھوپھی زینب کی چادر
کے سید سجاد نے دنیا چھوڑ دی. امام باقر نے اٹھایا, امام باقر نے لا کر غسل دینا شروع کیا. آل محمد کے جنازوں میں 3 ایسے غسل ہیں جن میں غسل دینے والے ماتم کرنے لگے. پہلی نوبت, میں آخری جملہ عرض کروں, پہلی نوبت جناب زہرا کی لاش. اللہ جانے پسلیوں کی حالت کیا تھی کہ علی جیسا حیدر کرار تڑپ اٹھا یا زہرا کے ماتم کیا. پوچھا ہوا کیا ہے, کہاں بنت پیغمبر کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی. دوسری لاش شام کے زندان میں غسالہ بھاگتی ہوئی آئی. اس نے کہا اس قیدن کے, اس بچی کے وارث کہاں ہیں؟ جناب زینب نے کہا بی بی ہم وارث ہیں. کیوں, کیا ہوا؟ کہا بچی کو کوئی بیماری تھی؟ کہا نہیں کوئی بیماری نہ تھی. کہا سارا جسم لال ہو رہا ہے. جناب زینب نے کہا نہ پوچھ, اتنا مارا ہے ہماری بچی کو. تیسری لاش سید سجاد کی, میرا مولا باقر ماتم کر رہا. پوچھا مولا کیا ہوا؟ کہا اتنا مارا تھا ظالموں نے, اب بھی بابا کا جسم رنگین ہے. ماتم سجاد, ماتم سجاد.